IMF کے ساتھ جس لیول پہ مذاکرات چلے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ اس کے ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کس طرح اس زمانے میں فلکچویٹ ہو رہا تھا، کبھی 300، کبھی 290، کبھی 280، اور روپے کی قدر میں کمی دن بدن واقع ہو رہی تھی. تو روپیہ جو ہے اس کی قدر میں اضافہ ہوا اور ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ مستحکم رہا. اور مجھے یاد ہے ان 16 ماہ کے دوران ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو بڑی مشکلات تھیں کہ جب آپ کوئی بھی آرڈر بھجواتے ہیں ملک سے باہر تو وہاں پہ وہ ڈالر کے ریٹ کے مطابق آپ بھیجتے ہیں. اب وہ اتنی فلکچویشن تھی کہ ایکسپورٹرز جو ہیں وہ اپنے اشیاء کو باہر نہیں بھجوا پا رہے تھے. ایل سیاں کئی دفعہ نہیں کھلتی تھیں، ایل سی کھولنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا تھا. تو میرا خیال ہے ویو کم اے لانگ وے، ہم نے بہت سفر طے کیا ہے جس کے نتیجے میں روپیہ مستحکم ہوا ہے، معیشت جو ہے وہ آہستہ آہستہ لفٹ آف کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج کو اگر آپ دیکھیں، جب جب سیاسی استحکام آتا ہے اور جس طریقے سے IMF کے معاہدے طے ہوئے ہیں، ابھی بھی سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے، تو اسٹاک ایکسچینج میں بڑا ایک مثبت رجحان دیکھنے میں آیا. آج بھی ریکارڈ پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں ملک میں کاروبار کی آسانی کے لیے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے، ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھی ہے. اور جو بلومبرگ ایک بڑا اچھی شہرت کا حامل بین الاقوامی مالیاتی جریدہ ہے جس نے یہ پریڈکشن دی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ایسا ہو، کہ مہنگائی جو ہے وہ اگلے سال 15% پہ آ جائے گی. اور جو پرسوں بھی رپورٹ آئی کہ اب اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے، 2% کا فرق پڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے مثبت رجحانات ہیں جن کی طرف ہم گامزن ہیں. اور PIE کی پرائیویٹائزیشن میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا نمائندگان کا، بیٹ رپورٹرز کا، نیوز ڈیسک والوں کا، کہ آپ نے نیشنل کاز کے لیے، اس ملک کے لیے، دیکھیں یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم پہلے پاکستانی ہیں، پھر سیاستدان ہیں، صحافی ہیں. پاکستان پہلے ہے، سیاسی جماعتیں، سیاست بعد میں ہے. تو جس طریقے سے آپ نے PIE کی پرائیویٹائزیشن میں عوام کو آگاہ رکھا، اور جو مثبت رجحان ہے کہ PIE کی جب کمرشل ڈیٹس کی بھی مذاکرات جو ہیں وہ اپنے کنکلوژن کو پہنچے، اس کی جب بڈ کی ڈیٹ آئی، ان تمام معاملات پہ میں میڈیا چینلز کا، اخبارات کا تہہ دل سے مشکور ہوں بطور وزیر اطلاعات کہ آپ نے اس کو کور بھی کیا اور قوم کو سے آگاہ کیا. کیونکہ دیکھیں جو 80 ارب روپے سال کا خسارہ ہے PIE کا، وہ ایک غریب ریڑھی بان، ایک بھٹا مزدور، ایک کسان، ایک مالی، ایک ڈرائیور اس کو برداشت کرتا ہے. وہ 80 ارب روپیہ قوم پر بوجھ ہے، قومی خزانے پر بوجھ ہے. اور نجکاری کے ذریعے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک تو ریونیو ہمیں آئے گا، اور اس خسارے کا بوجھ جو ہے وہ سرکاری خزانے پر نہیں ہوگا. تو میں بڑا شکر گزار ہوں، اور میری یہی استدعا رہی ہے کہ ہم نیشنل ایشوز پہ سیاست کریں، ہم معیشت کے استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی طرف جائیں، اور اس میں سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو آج معیشت کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور امید کی گئی کہ IMF کی جو بورڈ کی منظوری کے بعد جو پہلی ٹرانچ آنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ اس ماہ پہ مکمل ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو مثبت اشاریے ہیں اور جو مثبت رجحانات ہیں، انہی کو آگے لے کر چلیں گے. تو جس طرح بلومبرگ نے کہا کہ گروتھ میں بھی اضافہ ہوگا، جو شرح نمو ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو تمام تر فوکس اکانومی کے اوپر ہے، اور وزیر اعظم کی ذاتی کاوش سے اب FBR کی ڈیجیٹلائزیشن ہونے جا رہی ہے، جہاں پہ کئی سو ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ ملک ہے تو سیاستدان ہیں. تو اس لیے ہمیں
معیشت کو سیاست کی نظر نہیں کرنا. اور اس میں میری ایک اور التماس ہوگی, بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا. کئی دفعہ ایسی خبریں آ جاتی ہیں جن سے معیشت پر منفی اثر پڑتا ہے, تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. آپ نے ویریفائی کرنا ہے, آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے. ہماری منسٹری کے دروازے کھلے ہیں, ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں, ہمارے سے کنفرم کر لیں. کئی دفعہ ایسی خبریں آ جاتی ہیں, اور اب بھی دیکھیں وزیر اعظم نے چینی سرمایہ کاری کو, پاک چین دوستی کو بڑی اہمیت دی, اور وہ خود گئے داسو جا کے انہوں نے چینی انجینئر سے ملاقات کی, اور چینی انجینئرز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کے اندر سیکیورٹی کے جو معاملات تھے اس پہ روشنی ڈالی, تعزیت کی, اظہار ہمدردی کیا, اور اس میں بھی خاصی انشاءاللہ تعالیٰ پیش رفت ہے. عوام کے سامنے وہ بھی حقائق لے کے آئیں گے. اور چینی سیکیورٹی پہ وزیر اعظم 4 سے 5 میٹنگز کر چکے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ معیشت کی بہتری, قومی مفاد, یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ پوری قوم اکٹھی ہے, اور اس میں ہمیں امید رکھنی چاہیے. اور جو امید ہوتی ہے, امید سے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور امید ایسے شخص سے ہے جس کا نام شہباز شریف ہے, جس نے ماضی میں ڈیلیور کیا ہے, جس نے ماضی میں 12.5 سال میاں نواز شریف کی قیادت میں اگر آپ دیکھیں پنجاب کے اندر, تو پنجاب کا نقشہ بدلا. اس کے بعد اب مریم نواز شریف صاحبہ بہت اچھا کام پنجاب کے اندر کر رہی ہیں. تو دیکھیں یہ امید اور جو ڈیلیوری ہے یہ ساتھ ساتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کابینہ کو تفصیلی بریفنگ اس حوالے سے بھی دی گئی, اور باقی معاملات بھی زیر غور آئے, اور اس پہ بڑی سنجیدگی سے غور ہوا. اور ہم نے اب آگے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے مزید حکمت عملی بھی بنانی ہے, اور سیاسی جماعتیں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھی ہوں گی پارلیمنٹ کے فورم پہ بھی. آج ایک گرینڈ الائنس کا بھی ایک اعلان کیا گیا ہے, تو اس گرینڈ الائنس میں باقی کون سی جماعتیں شامل ہیں وہ نام نہیں بتایا گیا. جماعت نے اس کا اعلان کیا کوئی احتجاجی لاہ عمل کے حوالے سے, مگر اس میں اور کون سی سیاسی جماعت شامل ہے اس گرینڈ الائنس میں؟ گرینڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑے اسکیل کے اوپر, ایک بہت اعلیٰ سطح کے اوپر. تو گرینڈ الائنس میں کوئی 1-2 جماعتوں کا نام اگر بتا دیتے تو اچھا ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں آج خوش آئند ہے کہ ڈاکٹر عاصم صاحب جو فزیشین ہیں, بشرا بی بی کے, انہوں نے آج ان کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا ہے. اور جو ایک افواہ سی چل رہی تھی وہ دم توڑ گئی ہے, اور انہوں نے اس حوالے سے ٹی وی پہ انٹرویو بھی دیا, اور کہا کہ وہاں پہ ان کو کوئی ایسی دقت نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی صحت کی خرابی کا معاملہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ معالج کی طرف سے یہ بیان آ جانا, کیونکہ دیکھیں جو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے جس سے افواہیں جنم لیتی ہیں وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرتی ہے, اور پھر معیشت کو بھی اس کے لیے وہ ایک اچھا رجحان نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے معیشت کے حوالے سے اپنی ٹون سیٹ کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے بہت جلد ایک لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. آج ہماری میرے ساتھ کوآرڈینیٹر ہماری جو موجود ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر, امینا صاحبہ, آج رانا مشہود صاحب جو چیئرمین پی ایم یوتھ پروگرام, انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کلائمیٹ چینج ہے, یوتھ ہے, اور یوتھ کو انگیج کرنا ہے, کیونکہ ہمیشہ ہماری یوتھ کے حوالے سے اچھی پالیسی رہی ہے کہ لیپ ٹاپ سے لے کے, پیف اسکالرشپ سے لے کے, دانش اسکول سے لے کے, یونیورسٹیوں کی اپ گریڈیشن سے لے کے ہمیشہ ایک اچھا کردار ادا کیا گیا ہے یوتھ امپاورمنٹ کے لیے. اور پی ایم نے پچھلے دنوں جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا, پاکستان کے ہیرو ہیں وہ جیولن تھرو جو اب جنوبی افریقہ جا رہے ہیں, ان کے ویزے کی بھی فیسیلیٹیشن کی گئی, ارشد ندیم, اور ان کا مقابلہ ہر سال ہوتا ہے ایشین گیمز میں بھی, اور اولمپکس میں بھی وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, اور ہمیں میڈل ہمیشہ لے کے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی وہ وزیر اعظم کا پورا فوکس ہے ینگ جنریشن پہ, سپورٹس کے اوپر. تو یوتھ امپاورمنٹ کا ایک جامع پروگرام سامنے لے کے آئیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک سیاسی استحکام کی طرف بڑھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام بھی جو ہے وہ آئے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل حل ہوں گے. اس کے لیے کابینہ میں بھی ڈسکشن ہوئی, اور ہم پرعزم ہیں, پر امید ہیں, اور شہباز شریف امید کا نام ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں ہم ان تمام مسائل کو حل کریں گے. طاہر صاحب, آپ نے ابھی بات کی ہے یوتھ امپاورمنٹ کے حوالے سے اور سپورٹس کے حوالے سے, اور آپ کے ذہن میں بھی یہ چیز ہے کہ پاکستان جو ہاکی ہے وہ پاکستان کا نیشنل گیم ہے,
اور हॉकी फेडरेशन में भी 2-2 फेडरेशनें बनी जी। हुई हैं, एक प्राइम मिनिस्टर ने किया ऐलान, एक बाकी। तो आप समझते हैं कि ये जो पैरेलल चीज़ें बन रही हैं वो स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंचा रही हैं? देखें, ये जो स्पोर्ट्स की बॉडीज़ हैं, वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हो, पाकिस्तान एथलेटिक्स एसोसिएशन हो, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो, इन मसाइल को हल करना है और इस पे एक कमेटी की तजवीज़ है, वो कमेटी तश्कील दी जा रही है। वो दोनों के माबैन मामले को हल करके तो इसको खुश उसलूबी से की तरफ लगाएंगे। कभी ये ऑलरेडी हमारे नोटिस में आ चुका है मामला। सर पाक ईरान गैस पाइपलाइन बहुत बड़ा मंसूबा है, इस पे भी वफाकी काबीना में आज कोई गुफ्तगू हुई? आज इस पे कोई गुफ्तगू आज के इजलास में नहीं हुई, मगर इस तरह के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वज़ीर पेट्रोलियम जनाब मुसद्दिक मलिक साहब उस पर तफसीली बात भी करेंगे। तो जब गुफ्तगू इस पे होगी आपको बता देंगे। आज की काबीना के एजेंडे में जो मामला शामिल थे और जो इकॉनमी के वाले से बात हुई उससे मैंने आपको आगाह कर दिया। जी इरफान साहब, आपने शिकारी की बात की, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की, बहुत अच्छा हुआ, खजाना के ऊपर से बोझ कम हुआ। इसी तरह बाकी भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो खजाने के ऊपर बोझ हैं। जी। एपीपी भी एक ऐसा इदारा है जहाँ पे जो एक हुकूमत की तर्जुमानी की जाती है, और वहाँ पे पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो आपकी नज़रों में आपने बहुत अच्छा किया ये सवाल किया। कमेटी भी कायम की गई, और उसके हवाले से अभी क्या अपडेट्स हैं? बहुत शुक्रिया। मैंने बग़ैर किसी के कहे, बग़ैर किसी दरख्वास्त के एक कमेटी तश्कील दी है। सीनियर अफसर हमारे इंफॉर्मेशन ग्रुप के अरशद मुनीर साहब उसको हेड कर रहे हैं। 21 स्केल के वो अफसर हैं और मैंने उनको तहकीकात का मैंडेट दिया है एपीपी के मामलात में। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और उसकी शफाफ तहकीकात होंगी और जो तहकीकाती रिपोर्ट में आएगा उस पर मनोन अमल किया जाएगा। एपीपी ने एक अपनी तहकीकाती कमेटी बनाई थी, उसको हमने कहा है कि ये क्योंकि इदारे के अंदर मामला हुआ है, हम उस कमेटी को ख़त्म करते हैं और ये मिनिस्ट्रियल लेवल पे, मिनिस्ट्री के लेवल पे जो कमेटी बनी है उसमें जो मामलात आएंगे। देखें, ये इलेक्शन होते रहते हैं, मगर जिस तरीके से वहाँ पे ग्रुपबाजी हुई, आपस में पुरतशद्दद कार्रवाइयों में लोग मुलव्वस रहे और एक मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील किया गया, ये इदारे इसलिए नहीं बने। इस पे सख्त से सख्त एक्शन होगा और मैं इंशाल्लाह ताला कल कराची का दौरा कर रहा हूँ जिसमें APNS से PBA से मुलाकात होगी और रिपोर्टर्स के और मीडिया मुलाजमीन के और मीडिया वर्कर्स के कुछ मसाइल हैं जो ईद से पहले मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो मैं हल करने में कामयाब होऊंगा। उसमें के दौरान जी किसी के ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे, ये वाकया पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये 3-4 वो इंक्वायरी कमेटी बन गई, उस पर देखें जितनी कम की बात की जाए उतना बेहतर है। इंक्वायरी कमेटी इसलिए बनाई गई है कि वो जो भी रिकमेंडेशन देंगे, ना मैं बात करके उनको इन्फ्लुएंस करूं ना आप करें। इंक्वायरी कमेटी एम्पावर्ड है, अरशद मुनीर साहब पे सबका एतमाद है। वो जो रिपोर्ट लेके आएंगे उसमें जो भी हुआ उस पर अमल करेंगे। और जो मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों की मैंने बात की, कराची दौरा करने का मकसद सिर्फ ये था कि PB और APNS से कुछ हमारी बातचीत हुई थी, उसके नतीजे में हमने कुछ हल निकाला है। कोशिश है कि कुछ ईद से पहले मीडिया वर्कर्स को भी इसमें रिलीफ दिया जाए। कल बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज कराची से जारी होगी। बहुत शुक्रिया। यार एक मिनट, PM का एक 92 से सर जो एजेंडा था कैबिनेट का, उसमें एक एजेंडा आइटम नंबर 4 आपने देखा, मैं आपको बता चुका हूँ, उस पर आप सवाल करके अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, आपको पता है सारी बात का। हाँ जी जी जी, ये इमरान खान साहब के दौर में वाल्टन एयरपोर्ट वाला मामला हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट उस दौर में हुआ था। वहाँ सड़कें बन चुकी, स्ट्रीट लाइटें लग चुकी, डेवलपमेंट हो चुकी है और मैं ही उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। इमरान खान साहब के दौर में हुआ था और वो उन्होंने औने पौने वो उस ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मगर हम मुल्क में बिज़नेस जो एक कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उस कॉन्ट्रैक्ट को देखा जा रहा है कि उसमें क्या चीज़ है जिसको ठीक किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।